وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة، تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف من الکتاب، کتاب سے، جو آپ پر کتاب وحی کی گئی اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کی اتباع میں امت کو بھی خطاب ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وحی کے پابند ہیں تو امت بھی وحی کی پابند ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی تو وحی کے پابند ہو اور امت جو ہے وہ لوگوں کے اقوال، لوگوں کی آراء کی پابند ہو. اگر کسی کو اپنے عقل، رائے، قیاس کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہوتی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر، تو وہ نبی سے بڑھ کر کس کی رائے، کس کی عقل سلیم ہو سکتی تھی. لیکن نبی وحی کا پابند ہوتا ہے، تو جب نبی وحی کا پابند ہے تو اس کی امت جو ہے وہ وحی کو چھوڑ کر کسی اور کی پابند ہو جائے گی. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی پابندی کا حکم دیتا ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ پر کتاب اتری اس کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ پر وحی ہوئی اس کو مضبوطی سے پکڑیں. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اس کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہیں تو امت جو ہے وہ وحی کی پابند کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں تو یہاں تک آ گیا ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں ہوں میں مگر میں پیروی کرتا وحی کی، میں وحی کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرتا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب کا. یعنی اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور میں وحی کو چھوڑ دوں، میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پیروی کروں تو مجھے عذاب عظیم کا ڈر ہے. نبی کو تو ڈر ہے عذاب عظیم کا اگر وہ قرآن و سنت پر عمل نہ کرے، اور امت جو ہے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ جس کے مرضی پیچھے چلے، وہ احبار و رہبان کے پیچھے چلے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا کتاب سے اس کو پڑھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. کتاب و سنت میں جو احکامات اترے ہیں اس پہ نماز جو ہے وہ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت ہے، اہم ترین حکم ہے. اس کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہو چکی ہے. بس بنیادی باتیں تو ہو گئی ہیں، تو جی میں بیان کرتا ہوں. جی، نماز ایسی عبادت ہے جو کہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے.
بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ حدیث میں آتا ہے۔ باقی تمام عبادات استطاعت کے ساتھ مشروط ہیں، لیکن نماز جو ہے یہ استطاعت کے ساتھ بھی مشروط نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان ہوش میں آتا ہے، ایک انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور اسے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اب اسے کوئی بھی مجبوری ہو تو وہ مجبوری اس سے نماز کو ساکت نہیں کرتی۔ ایک صورت میں نماز ساکت ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کر کے مدہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اس پہ غشی طاری ہو جائے کہ اسے عقل و فہم نہ رہے۔ ایسی صورت میں تو کسی سے نماز ساکت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ تو مجنون ہو کوئی، ورنہ ایک بندے کی عقل سلامت ہے، ایک بندے کے ہوش و حواس سلامت ہیں، وہ اللہ نہ کرے بڑی سے بڑی مصیبت میں ہے، بڑی سے بڑی بیماری میں ہے، نماز اس پر بھی ہے، کھڑا ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، اگر امن ہے تو عام جس طرح اللہ نے حکم دیا، اگر خوف کی حالت ہے تو پھر بھی چلتے پھرتے دوڑتے سواری پر، سامنے دشمن ہے تو پھر بھی نماز فرض ہے۔ پھر تو اتنی اس کی اہمیت ہے اس نماز کی، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ نے اس کے بارے میں تفصیلی احکامات صلاۃ خوف کے بارے میں قرآن میں اتار دیے۔ عام نماز کی تفصیل نہیں ہے، صلاۃ خوف کی تفصیل موجود ہے۔ نماز خوف جو ہے کتنی اہم ہے، حالانکہ اس میں جان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے۔ مسجد میں تو ساکت ہو جاتی ہے، وہ تو اس لیے کہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ نماز تو پاک ہو کے پڑھی جاتی ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز کو قبول نہیں کرتے۔ اب وہ عورت ایسی حالت میں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتی، تب اس کی نماز تو ہو نہیں سکتی، اس لیے وہ اس لیے نہیں پڑھنے کا حکم کہ وہ تکلیف مالا یطاق ہے، وہ ایسی تکلیف ہو جائے گی کہ جو عورت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کے احکامات ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ اللہ نے اس کی قضا کا حکم دیا ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا، کیونکہ کئی دن یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر کئی دن کی نمازیں 40-50 نمازیں 30-40 نمازیں جو ہیں وہ انسان کو دہرانی پڑیں تو یہ مشکل چیز ہے، نہیں رکھتی، لیکن اس کی قضا بعد میں دیتی ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ وہ نہیں، نہ نماز نہ روزہ، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہے نا وہ روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ تو روزہ اس لیے کہ روزے 4-5 ہوں گے، وہ عورت بعد میں رکھ سکتی ہے، قضا دے سکتی ہے۔ نمازیں زیادہ ہوں گی، برڈن ہوگا، اور ان دنوں کی اپنی نمازیں بھی ہیں۔ جب عورت پاک ہوگی، اب ان دنوں کی نمازیں بھی ہیں، پچھلی نمازیں بھی ساتھ جمع ہو جائیں تو وہ ڈبل ٹرپل کام ہو جائے گا۔ اب روزے تو مخصوص ایام کے، ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، بعد میں روزے فرض نہیں ہیں، بعد میں عورت روزے نہ رکھے لیکن وہ پچھلے روزوں کی بس قضا دے دے، تو روزوں کی قضا اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا سال فرض نہیں ہے، وہ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن نماز تو ہر حالت میں فرض ہے۔ اب اپنی اصل نماز بھی پڑھے اور پھر پچھلی نمازوں کی قضا بھی دے تو یہ تکلیف ہے۔ بہرحال اصل حکمت کا اللہ کو بتایا، ممکن ہے یہ حکمت ہو کہ یہ تکلیف مالا یطاق ہو، تو ویسے تو اللہ نے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ تو مینسز میں نماز اس لیے نہیں کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، ورنہ نماز وہاں بھی ہوتی۔ جب اللہ نے جو ہے وہ ہر حالت میں نماز رکھی ہے تو وہ صرف ناپاکی ہے، اس لیے اس میں نماز نہیں ہے۔ نہیں، مقررہ وقت کی پابندی ضروری ہے، مجبوری وغیرہ کے حالت میں مقررہ وقت آگے پیچھے ہو جائے تب بھی گنجائش نکل جاتی ہے۔ بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اگر ایک آدمی کی نماز رہ جائے، ایک آدمی کو بھول جائے ایک نماز، اس کو ایک ہفتے بعد یاد آئے، یا 2 نمازیں رہ جائیں، وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو مقررہ وقت کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناپاکی کا ہے۔ تو بس اب آپ سمجھیے کہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک فطرت بنائی ہے، اور یہ فطرت ہے، اور عورتیں اس کے مطابق چلیں تو عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورتیں دین میں ناقص ہیں، کیونکہ ایسے حالت پیش آتی ہے عورتوں کو کہ عورتیں نماز روزہ نہیں کر سکتی، مرد ہر حالت میں جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ نماز قائم کریں، تو نماز جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ نماز اس لیے اتنی اہم ہے، کسی بھی صورت میں یہ ساکت نہیں ہوتی کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ربط ہے۔
اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد رکھے. انسان کو ہر وقت اپنا رب یاد ہو، اپنا خالق مالک، اپنا رازق، اپنا منعم حقیقی یاد ہو. انسان کوئی گناہ کرنے لگے اسے اللہ کی یاد آ جائے. کوئی خوشی کا موقع ہو، انسان خوشی کے موقع پر اپنے آپے سے باہر نہ ہو جائے. کوئی غمی کا موقع ہو تو انسان غمی کے اندر مایوسی کی طرف جانے لگے، اللہ کو بھول جائے. ایسی بات نہ ہو، انسان کو اللہ یاد رہے. تو نماز اللہ اور بندہ کے درمیان رابطہ ہے ایک. یہ نماز کوئی ایک صرف جسمانی کوئی پریکٹس نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. اگر یہ صرف جسمانی حد تک ہے، انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی یاد نہیں ہے، تو اللہ معاف کرے یہ نماز قبول بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی. نماز کے اندر خشوع، خضوع، اخلاص، اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے. سورہ مومنون کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں. دل ان کا اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اعضاء ان کے وہ اللہ کے سامنے عاجز فرما بردار ہوتے ہیں. وقوموا للہ قانتین. خشوع خضوع کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی یاد بھی ہو، اور انسان کے اعضاء بھی پرسکون ہو، انسان ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. انسان کے دل میں بھی اللہ کی یاد، اللہ کا ڈر ہو، انسان اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، اور انسان کے اعضاء پہ بھی خشوع خضوع طاری ہو. ہاں، انسان داڑھی کھجا رہا ہے، خارش انسان کو خارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، جمائیاں آ رہی ہیں، انسان کو دیگر چیزیں یاد آ رہی ہیں، کبھی اس پاؤں پہ کبھی اس پاؤں پہ، سستی، کاہلی، اللہ معاف کرے. تو یہ سب چیزیں خشوع خضوع کے منافی ہیں. تو نماز جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ایک ربط ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ایک میرے مومن بندے کا میرے ساتھ ہر حالت پہ ربط رہے. اللہ نے تو نمازیں دن میں 50 رکھی تھیں، وہ تو بعد میں 5 کر کے اجر 50 کا رہنے دیا کہ انسان جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ربط کی اور اللہ کی یاد کی اتنی اہمیت ہے. تو یہ نماز جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا اصل تعلق ہے اللہ کی یاد کے ساتھ. اس لیے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں. نماز ہوتی اللہ کی یاد کے لیے. نماز سے انسان کو اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور انسان کی پھر روٹین کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی غلطیوں کی اصلاح ہوتی ہے. انسان نسیان سے ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن جب ایک انسان دن میں کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر یہ چیز آٹومیٹک انسان کی زندگی کی اصلاح کر دیتی ہے. اسی لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے بھی اور منکر سے بھی. بے حیائی تو بے حیائی، فحاشی، زنا اور اس کے متعلقات، اور منکر کے اندر ہر چھوٹا بڑا گناہ آ جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اور چھوٹا گناہ بھی، ہر چھوٹا بڑا گناہ. تو نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے. اور جب نماز اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھی جائے، اللہ اور بندے کا رابطہ ہو جائے، یہ آپ سمجھیے ہماری زندگی کا مقصود ہے. اور جس بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، پھر آپ سمجھیے کہ وہ بندہ اب زندگی اپنے مقصد کے مطابق نہیں گزار رہا. تو نماز جو ہے بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکر سے بھی روکتی ہے. جو لوگ صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہر گناہ سے دور ہو جاتے ہیں. کبھی ان سے بشری تقاضے کے تحت وقتی طور پہ جہالت سے غلطی ہو بھی جائے تو نماز جو ہے وہ ان کو توجہ دلاتی ہے کہ وہ اللہ سے اس کی توبہ کر لیں. کئی دفعہ تو عام چھوٹے موٹے گناہ ہوں تو توبہ کے بغیر بھی معاف ہو جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ویسے ہی لے جاتی ہیں. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مجھے پاک کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. آپ نے نہیں پوچھا کہ کیا غلطی ہوئی ہے، آپ خاموش رہے، نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، انہوں نے بھی نماز پڑھی، ان صحابی نے بھی. تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہاں ہے میرا صحابی جو کہہ رہا تھا مجھے پاک کریں؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا میں ہوں.
تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ جی میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ مجھے پاک کریں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جاؤ اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دی ہے۔ تو یہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہ بھی معاف کرواتی ہے، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اور انسان کے دل میں جو گناہوں کے بارے میں جو شیطان کے اثرات اور شیطان کے وسوسے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو نماز جو ہے وہ آئندہ ہونے والے گناہوں کو بھی روکتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے دل کے اندر آتی ہے، اور اللہ کی یاد انسان کے دل کے اندر آنے سے جو ہے وہ انسان پھر جو ہے وہ دیدہ دلیری سے اور اس طرح انسان جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی، جس میں اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ یہ وہ ایک ویسے صرف اٹھک بیٹھک والی نماز مراد نہیں ہے، وہ اللہ معاف کرے جس کو منافقوں کی نماز کہا گیا ہے، ٹھونگے مارے کچھ اور وہ نماز ہو گئی، جو وقت کی پابندی نہیں ہے، جیسے وقت نکلنے لگتا ہے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور جلدی جلدی نماز پڑھیں اور صرف ایک رسم پوری کریں۔ ایسی نماز جو ہے وہ ہمیں بے حیائی اور گناہوں سے نہیں روکتی۔ ایسی نماز جس کے اندر نہ رکوع کا کوئی پورا دھیان ہے، نہ سجدے کا پورا دھیان ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، ایسی نماز تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے نماز پڑھی آپ کے سامنے اور آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صحابی نے جا کر جو ہے وہ دوبارہ وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ کے خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو ان صحابی نے تیسری دفعہ عرض کیا کہ پھر مجھے بتا دیں کہ کیا مجھے کرنا ہے، مجھے میری غلطی کا نہیں پتہ۔ دیکھیے صحابہ کرام کتنے مؤدب تھے، وہ پہلی 3 دفعہ پوچھا ہی نہیں ان صحابی نے کہ میری کیا غلطی ہے۔ آپ نے حکم دیا جاؤ تو جا کر بغیر پوچھے دوبارہ نماز شروع کر دی۔ تو 3 دفعہ جو ہے وہ نماز پڑھی تو آپ نے فرمایا نماز نہیں ہوئی۔ تو تیسری دفعہ پھر پوچھا کہ مجھے تو اسی طرح نماز آتی ہے، مجھے بتا دیجئے میری کیا غلطی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھتے تھے، تمہارا نماز کے اندر نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا، تو جب نماز پڑھو تو نماز جو ہے وہ اس طرح کر کے نماز کے اندر یہ اذکار ہیں اور یہ نماز کے ارکان ہیں، اور ان ارکان کے اندر تعدیل ارکان کتنا ضروری ہے کہ ہر عضو اپنی جگہ آ جائے، پھر اگلا کام شروع کرو۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ربط ہوتا ہے، خشوع خضوع ہوتا ہے، تو پھر نماز قبول ہوتی ہے۔ اور پھر نماز کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ نماز پھر انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے۔ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر تو وہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ کی یاد تو اس سے بھی بڑی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکر سے، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑھ کر انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکتا ہے۔ اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر تو ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو یاد کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ذکر کی اعمال کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا میرے صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے سب سے بہتر عمل کے بارے میں، وازکاھا عند ملیککم، تمہارے مالک تمہارے رب کے نزدیک جو سب سے پاکیزہ عمل ہے، وارفعھا فی درجاتکم، جو تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے قیامت کے دن، وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، وہ سونا چاندی کو خرچ کرنے سے بھی افضل عمل ہے، یعنی وہ بہترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، صدقے سے بہتر ہے۔ صدقہ کتنا افضل عمل ہے، اور صدقہ بھی کون سا؟ جو سونے چاندی کا صدقہ ہو، جو بہت زیادہ صدقہ ہو، اس سے بھی وہ عمل افضل ہے۔ وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم، جہاد سے بھی افضل ہے، اس سے بھی افضل ہے کہ تم دشمن سے ملاقات کرو، وہ تمہاری گردنیں ماریں اور تم ان کی گردنیں مارو، اس سے بھی وہ عمل افضل ہے۔ کتنا بہترین عمل ہوگا، کتنی لمبی تمہید باندھی۔ حالانکہ ہمارا دین قرآن و سنت بڑے سادہ ہیں، ان میں تکلف نہیں ہے، ان کے اندر کوئی
لمبی لمبی جو ہیں وہ تمہیدیں نہیں باندھی جاتی، لیکن یہاں یہ جو 5 جملے بولے گئے اس عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، یہ کتنا افضل ترین عمل ہے کہ جو بہترین عمل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، درجات میں سب سے بلند ہے، جو سونا چاندی کو صدقہ کرنے سے افضل ہے اور جو جہاد سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بے حیائی اور منکر سے روکتا ہے۔ جب اللہ کی یاد انسان کے دل میں ہو، انسان کیسے گناہ کرے، اور اگر غلطی ہو جائے بشری تقاضے کے تحت انسان سے کیسے رہا جائے؟ ہاں جب اللہ کی یاد ختم ہو جائے اللہ معاف کرے۔ جب اللہ کی یاد ختم ہوتی ہے، صرف اللہ کی یاد ختم نہیں ہوتی، پھر اس کا وبال کیا پڑتا ہے کہ پھر اللہ انسان کو بھلاتے ہیں، پھر اللہ انسان کو بھول جاتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، جب لوگ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اللہ انہیں بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ بھول جائے اپنے بندے کو تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر صرف اللہ نہیں بھولتے انسان کو، پھر اللہ انسان کو انسان کا فائدہ اور انسان کی ذات، انسان کا فلاح اور اخروی جو اچھا مقام ہے، یہ سب چیزیں اللہ انسان کو بھلا دیتے ہیں۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ قرآن کریم میں ہے، جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ انہیں ان کی جانیں بھلا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد آپ سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو یاد رکھے۔ تو اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکتا ہے، نماز سے بھی زیادہ۔ یا اصل میں نماز سے مقابلہ ہے ہی نہیں اللہ کے ذکر کا، کیونکہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے، نماز خود ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ نماز انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر وہ انسان کو زیادہ بے حیائی اور منکر سے روکتا ہے، گویا کہ وہ نماز انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکے گی جس میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کے ذکر والی نماز تو انسان کو بے حیائی اور منکر سے روکے گی، جس نماز میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہ انسان کو بے حیائی اور منکر سے نہیں روکے گی۔ ہم میں سے کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع، وہ اللہ کا ذکر اور وہ اللہ کی یاد نہیں ہے جس اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ جی آپ کو سوال کرنے لگے تھے۔ اصل میں جو ذکر ہوتا ہے، ذکر کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ذکر خاص ہوتا ہے، کچھ مخصوص تسبیحات کے ساتھ، تحمید کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وغیرہ ان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ ایک ذکر عام بھی ہوتا ہے۔ نماز ذکر عام سے مراد کیا ہے؟ انسان اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرے وہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ کیوں اللہ کے اس حکم پر عمل کرتا ہے؟ اسے یاد ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ حکم دیا، میں اس رب کے حکم پر یہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ رب کو یاد کرتا ہے تو وہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے۔ جس کو اللہ یاد نہ ہو تو اللہ کی باتیں بھی نہیں مانتا۔ تو اللہ کا ہر حکم ماننا، وہ عبادت ہو، معاملات ہوں، انسان اللہ کے اوامر و نواہی پر عمل کرے، وہ ایک لحاظ سے وہ بھی ذکر ہے، وہ ذکر عام ہے۔ اور ذکر جو ہے یہ تسبیح و تحمید کے ساتھ یہ ذکر خاص ہے۔ نماز کے اندر تو ذکر عام اور ذکر خاص دونوں موجود ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں، نماز تو ساری کی ساری ذکر ہے، قرآن سارا کا سارا خود ہی ذکر ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ یہاں نماز اور ذکر کا اور قرآن اور ذکر کا تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ ذکر تو قرآن سے بھی افضل ہے اور ذکر تو نماز سے بھی افضل ہے۔ یہاں اصل میں ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو یہاں اب ہم ذکر کو قرآن اور نماز کے ساتھ مقابل کرنے کی بجائے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن خود سراسر اللہ کا ذکر ہے، نماز خود جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں ہمیں آپس میں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ وہ نماز جس میں اللہ کا ذکر ہو وہ بے حیائی اور منکر سے روکے گی، اور جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنا زیادہ وہ روکے گی۔ واللہ عالم، شاید اس کا یہ مفہوم ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی عرض کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ انسان اگر نماز کی حالت میں اگر خشوع خضوع ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، ہم گناہوں میں اور
منکر میں لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ کو اچھے برے سب عمل کا پتہ ہے. تو بات ہو رہی ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے. ایک تو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ جی اللہ کا ذکر تو وہ سب چیزوں سے افضل ہے، تمام اعمال سے افضل ہے، صدقے سے افضل ہے، جہاد سے افضل ہے، اور سب اعمال سے افضل ہے. تو اب پیچھے نماز کا ذکر ہے، تو کیا اللہ کا ذکر نماز سے بھی افضل ہے؟ کیا اللہ کا ذکر قرآن سے بھی افضل ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر بذات خود شامل ہے، وہاں مقابلہ ہے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں واللہ عالم. ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم پڑھ رہا ہے، تو وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعاؤں سے یا اللہ کے ذکر سے؟ نماز میں دعائیں ہیں یا اللہ کا ذکر ہے یا قرآن ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ سے دعا جو ہے وہ ایک انسان اللہ سے رابطہ کر لے، دل اس کا اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو اللہ کا ذکر نہیں ہے تو پھر کس کا ذکر ہے یہ؟ دعا سے بڑھ کر کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ دعا سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ کی یاد کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد کوئی صورت میں لائیں قرآن کریم کی، رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، اللہ کا ذکر نہیں ہے. آپ کھڑے ہوں تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. سجدے میں جائیں اللہ کا ذکر، اٹھیں تو یہ پورا اللہ کا ذکر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو یہاں آپ اس سے مقابلہ کرنا، میں سمجھتا ہوں مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلف ہے ویسے ہی. تو جتنا زیادہ خشوع ہوگا اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور جتنا کم خشوع ہوتا جائے گا، جتنا ذکر ختم ہوتا جائے گا، جتنی جو ہے وہ صرف ایک ایکسرسائز رہ جائے گی، تو اتنا آپ سمجھیے کہ وہ اثر کم ہوگا. ایسی نماز بھی ہوتی ہے کہ وہ نماز انسان کو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے. انسان کے نامہ اعمال میں کسی نیک عمل کی بجائے اللہ معاف کرے گناہ لکھا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، کسی کی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، کسی کے چوتھا حصہ، کسی کی 10واں حصہ، کسی کا کتنا حصہ، اور کسی کے ویسے منہ پہ مار دی جاتی ہے. ایسی نمازیں بھی ہیں. تو یہ خشوع خضوع اور ذکر اور سنت کے مطابق نماز ہے کہ نہیں، نماز کے آداب اور نماز کے شروط، سنن، واجبات، یہ چیزیں پوری ہیں کہ نہیں، تو یہ ان سب چیزوں کے ساتھ نماز ہوگی. جتنا ذکر ہوگا، جتنا خشوع خضوع ہوگا، اتنا نماز ہمیں گناہوں سے دور رکھے گی، اپنے رب سے نزدیک رکھے گی. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے. تو نماز تو اللہ نے کسی صورت میں معاف نہیں رکھی، اس لیے سوائے ایسی صورت کے جس میں کوئی انسان ناپاک ہو، یا ایک انسان جو ہے وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے. اب ہوش میں نہیں ہے تو تکلیف مالا ہی اتاق ہے. ورنہ انسان نے نماز پڑھنی ہے، وہ اب اشارے سے پڑھنی ہے، یا اس انسان نے جیسے بھی پڑھنی ہے. انسان جو ہے وہ ہل نہ سکے، لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. نماز کے اندر بہت زیادہ ذکر ہے. نماز ذکر ہی ذکر ہے، اور کیا ہے ساری کے ساری. یہ جو آیت قرآن کی بڑی اہم ہے، بار بار میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کریں. اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جی یہ تو ہمارے پاکستانی قانون میں ہے، اور پاکستانی قانون کہتے تو ہیں کہ جی کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. تو دین کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 18 سال کا بچہ ہو تو بالغ ہوگا. دین تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اگر اس کو داڑھی مونچھ وغیرہ آ جائے، اگر احتلام ہو جائے، اور اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو وہ پھر 15 سال کا ہو جائے. 15 سال کی عمر میں اسے بالغ تصور کرتے ہیں. تو ذکر خاص جو ہے، دیکھیے ذکر عام ہے یا خاص؟ ذکر وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے بتایا اس طرح مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں خوش ہوں گا. تو جو طریقہ ذکر کا اللہ بتائیں گے وہ اس طریقے سے ذکر کریں گے. ذکر کے الفاظ وہ ہوں گے جو اللہ نے بتائے، یا ذکر کا طریقہ وہ ہوگا جو اللہ نے بتایا، ذکر کا وقت وہ ہوگا جو اللہ نے بتایا. تب پھر جو ہے نا وہ ذکر فائدہ مند ہوگا، اس کا ثواب ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بندہ جو ہے نا باتھ روم میں بیٹھا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا وہ وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دے، تو کیا اس کو وہاں ثواب ملے گا؟ ایک بندہ کہ جی نہیں باتھ روم میں کام نہ کرو، دوسرا بندہ کہ تم مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہے ہو، مجھے اللہ کا ذکر کرنے سے روک رہے ہو.
اس سے کہا جائے گا پھر ذکر کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے تم جو مرضی تمہارے منہ میں آئے تم کہتے رہو، تم کو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو ذکر کرنے کے اوقات رکھے ہیں، جو آداب رکھے ہیں، جو طریقہ کار رکھے ہیں، اس کے مطابق ذکر کرو تو ثواب ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے نا اپنی طرف سے ایک ذکر گھڑ لے، وہ ذکر کرنا شروع کر دے، بھی ذکر وہ کریں جو اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے جو ذکر بتائے ہیں وہ کم ہے، ان کے اندر کوئی نقص ہے۔ ذکر پھر اس طریقے سے کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آگے امت کو سکھایا، اس طریقے سے ذکر کریں۔ اب دل کو جاری کرنا شروع کر دیا جائے ہو کر کے، اور عجیب و غریب طریقے سے، اور چلے کاٹ کر، اور جو ہے وہ مراقبوں میں بیٹھ کر، اور کس طریقے سے، یہ ان میں سے کسی چیز سے بھی کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، کوئی چڑ نہیں ہے۔ بس ایک بات ہے کہ اگر یہ چیزیں ذکر ہیں اور ان سے جو ہے وہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ان سے انسان کو سکون ملتا ہے، تو یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا؟ کیا اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر ہمارے جو خیر القرون ہے اس میں ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا، اگر وہ یہ ذکر نہیں کرتے تھے تو پھر ہمیں ایسے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو انسان جتنی اس کی فضیلت بیان کر دے، انسان جتنا اس کے بارے میں الٹی سیدھی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، عجیب و غریب باتیں کی ہوئی ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، اگر وہ اس کے بغیر بھی وہ اتنے پاک تھے اور اتنے جو ہے وہ اللہ کے قریب تھے، تو ہمیں پھر یہ بعد والے جو محدث اور بدعتی طریقے ہیں، نئے طریقے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، فلاں کام کرنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ بھئی اگر فلاں کام کرنے سے یہ ہو بھی جائے بالفرض، فلاں کام کرنے سے شفا ہو جاتی ہے، فلاں ذکر کرنے سے جو ہے نا وہ فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے، میں نے اس کا تجربہ بھی کیا، فلاں کا تجربہ بھی ہوا، یہ تجربوں سے دین ثابت نہیں ہوتا۔ عیسائی بھی بہت سے ہمیں ایسی بعض چیزیں دکھاتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے عمل وغیرہ کرتے ہیں، بعض دفعہ حضرت عیسیٰ سے دعا مانگ کر یا کسی طریقے سے، تو بعض دفعہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ مریضوں کو شفا ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنی دعوت پھیلاتے ہیں مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں سے۔ ان کے پیچھے شعبدہ بازیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جادو بھی ہوتا ہے، ان کے پیچھے ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کے لیے انسان بعض دفعہ جو ہے نا وہ ایک مزار پہ جاتا ہے اور مزار پہ جا کے دعا مانگ کے آتا ہے، اور اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی اولاد ہو جاتی ہے، انسان کہتا ہے دیکھو میں مزار پہ گیا تھا، اولاد ہو گئی تھی۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس قبر والے نے اولاد دی ہے، کہ وہ اس رب نے اولاد دی ہے، کہ جو اس قبر والے کا بھی رب ہے، اس نے اولاد دی ہے، اور وہ اس نے آزمائش، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ بس جی کوئی بھی ذکر کر لیا جائے، کسی بھی وقت کر لیا جائے، ہمارا دین اس طرح کر کے وہ نہیں ہے۔ اس دین کے اندر ہر چیز کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں۔ اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ہوگا، تو وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور کوئی بندہ اس پہ اعتراض کرے، پھر اس سے یہی بات کرے جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں، ایک بندہ جو ہے وہ باتھ روم کے اندر، ایک بندہ نجس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے، قرآن شروع کر دے، اور کہ مجھے بڑا ثواب ہوگا۔ تو آداب ہے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال اللہ کا ذکر بہت فضیلت والی چیز ہے، یہ جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے، پھر اللہ انسان کا ذکر کرتے ہیں، انسان کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو جتنا نماز کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، خشوع خضوع ہوگا، اتنے جو ہے نماز اور اللہ کا ذکر انسان کو بے حیائی سے اور منکر سے روکیں گے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بعض علماء نے اس کا معنی ایک اور بھی کیا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ سے مراد انسان کا اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے اللہ کا انسان کو یاد کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان، اس کو ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے، ایک عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جب وہ عبادت کا وقت آتا ہے اس کو وہ عبادت کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنا اسے سخت سردی میں گرم بستر سے اٹھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسے، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، چلو میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں،
وہ اللہ کو یاد کر کے جو ہے وہ اٹھتا ہے، تو جب اللہ کو یاد کر کے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، یا اس کا کسی غلط کام کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرا رب اس بات کو، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا، جب وہ اس کام سے رکتا ہے اور جب اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ ایک معمول بھی شے کو کرتا ہے یا ایک منہی عنہ کام سے رکتا ہے، تو جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت پھر جو اللہ انسان کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ کا انسان کو یاد کرنا انسان کے اللہ کو یاد کرنے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ سیدنا ابن عباس سے شاید تفسیر مروی ہے، امام ابن جریر طبری نے اس تفسیر کو راجح قرار دیا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا اس موقع پر انسان کو یاد کرنا، جب ایک انسان اللہ کی یاد کی وجہ سے ایک مشکل کام جو اس کو مشکل محسوس ہو رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک مشکل کام کو کر گزرتا ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ ایک حرام چیز میں مبتلا ہو رہا تھا، اللہ کی یاد کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اس کو، تو جب وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے یہ دونوں کام کرتا ہے، جو اللہ کو انسان پر پیار آتا ہے، پھر جو اللہ انسان کو پھر یاد کرتے ہیں اس کو، کیونکہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہ پھر اللہ کا یاد وہ انسان کی یاد کی طرح نہیں ہوتا، وہ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، انسان چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر اکیلے میں کرتا ہے، اللہ اکیلے میں کرتے ہیں اور انسان سے زیادہ کرتے ہیں، اور جب ایک انسان اللہ کا ذکر جو ہے کسی مجلس میں کرے، اللہ اس سے بہتر مجلس میں انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، کہتے ہیں اللہ کا ذکر وہ زیادہ بڑی چیز ہے، وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم جدال کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ دعوت دیتے ہوئے، دعوت دینے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اسلوب ہیں، ان اسالیب میں سے حکمت کے ساتھ دعوت دینا، خیر خواہی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینا، اور اگر بحث و مباحثہ کی ضرورت پیش آئے، مناظرے کی ضرورت پیش آئے، تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیں لوگوں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں۔ تو یہاں ذکر ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، نہ تم بحث و مباحثہ کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ اگر بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اگر دلائل پیش کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، مناظرے کی ضرورت پیش آ جائے، مناظرے سے مراد وہ مناظرہ نہیں جو ہمارے ہاں مناظرے کا ایک غلط تصور موجود ہے، جس کے اندر لوگوں کا مقصد جیتنا ہوتا ہے، لوگوں کا مقصد کسی تک حق پہنچانا نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں مناظرے میں صرف جو ہے وہ ظاہریت باقی رہ جاتی ہے، لوگوں کی خیر خواہی اور حق ختم ہو جاتا ہے، بس میں جیت جاؤں، اگلے بندے کو میں کافر یا میں اس کو باطل ثابت کر دوں۔ مناظرے سے مراد کسی کو اگر دلائل کے ساتھ منوانا مقصود ہو تو اچھے طریقے سے جدال کرو، اچھے طریقے سے مناظرہ کرو، اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ اہل کتاب کا ذکر ہے کیونکہ اہل کتاب اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر دلائل کے ذریعے بات کرتے ہیں، تو اگر دعوت دیتے دیتے دلائل کی بات آ جائے، اہل کتاب دلائل کے ساتھ آپ کا رد کریں، آپ بھی دلائل کے ساتھ ان کو جواب دیں، تو اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ جواب دیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ ان کے دل میں گھر کر جائے، اور اگر نہ بھی وہ مانیں اس کو، ممکن ہے کہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہ مانیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔ تو نہ جدال کرو اہل کتاب سے، نہ بحث و مباحثہ کرو اہل کتاب سے، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ زبردستی کرنا، منوانا، جبر کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا وہ بات اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب نہ وہ مان رہے ہیں نہ ہم مان رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مباہلے کی اجازت موجود ہے۔ مباہلے میں کوئی جبر تو نہیں ہے، مباہلے میں یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو تم حق پر ہو تو آؤ پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں تم بھی دعا کرو، تم بھی آ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لے آتے ہیں، اور اللہ سے پھر جو ہے وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو حق پر ہے اللہ اس کو نجات دے دے، اور جو حق پر نہیں ہے پھر اللہ اس کو تباہ کر دے۔ تو یہ کوئی جبر نہیں ہے کسی پر، یہ اگر فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو معاملہ یعنی گویا کہ اللہ کی کورٹ میں معاملہ ڈالنے والی بات ہے۔ مباہلے میں کیا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوری فیصلہ کر دے، اگر فوری فیصلہ نہ بھی ہو بعد میں تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک وقت تو آنا کہ فیصلہ ہونا ہے۔ مباہلے میں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں فریق یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم غلط ہے تو تو ہمیں غارت کر دے۔ تو اگر بات جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہی ہو تو ایک انتہائی حل مباہلے کا بھی ہے، مباہلے میں بھی کوئی کسی پہ جبر نہیں ہے۔ نہ جدال کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو ظلم کریں ان میں سے وہ مستثنا ہے، یعنی جو تم سے دلائل کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں اور نرمی کے ساتھ کرتے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرتے رہو۔ جو ظلم و زیادتی پر اتر آئے، جو سختی پر اتر آئے، تو تم بھی تھوڑا سختی سے بات کر سکتے ہو ان سے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو کسی کو تو اتنی سزا دو جتنی اس نے تمہیں سزا دی۔ تو اگر وہ ظلم و زیادتی پر اتر آئے، کوئی بندہ سختی پر اتر آئے، تو تم بھی جواب سختی سے دے سکتے ہو۔ جدال بالاحسن اس کے ساتھ کرنا ہے جو جدال بالاحسن کرتے رہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو بحث و مباحثہ ہے اور یہ سمجھنا سمجھانا یہ شروع اسلام میں تھا اہل کتاب کے ساتھ، لیکن جب اب دین غالب آ گیا ہے، اب ہر چیز واضح ہو گئی ہے، اب اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ یہ بحث و مباحثہ اور یہ دلائل پیش کرنا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تو اہل کتاب کو یا اسلام پیش کیا جائے گا یا ان سے کہا جائے گا کہ تم جزیہ دو۔ بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ آیت شروع اسلام کی ہے، یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، لیکن دیگر علماء کی رائے ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اہل کتاب آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ بھی اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں۔ جو اہل کتاب اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ پھر یا جزیہ کا معاملہ کریں یا ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کریں، یا جزیہ کا معاملہ کریں یا کتاب کا یا ان کے ساتھ پھر قتال کا معاملہ کریں۔ جو اہل کتاب دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتے رہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور کہو ایمان لائے ہم اس چیز کے ساتھ جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم، احادیث مبارکہ، جو ہم پر وحی اتری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، ہم اس پر ایمان لائے۔ وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تم پر نازل ہوئی ہم اس پر بھی ایمان لائے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ تورات و انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں تھیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان پر باقاعدہ عمل ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ تحریف ہو چکی ہیں لہٰذا اب ہم ان کی تصدیق و تکذیب نہیں کر سکتے، لیکن ایمان ہم ابھی بھی ان پر رکھتے ہیں، ایمان ابھی بھی ہم ان پر رکھتے ہیں۔ اب ہم تفصیلی عمل وہ اپنی کتاب پر کرتے ہیں، تفصیلاً ایمان اب ہم اپنی کتاب پر لاتے ہیں۔ اب ہم تورات و انجیل پر تفصیلاً ایمان نہیں لاتے کہ اس کی ایک ایک لفظ کو ہم حجت سمجھیں، دلیل سمجھیں، حق سمجھیں، اب ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اجمالی طور پر بھی، اور کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بھی، اور تفصیلی طور پر بھی اس کے ایک ایک لفظ پر بھی ہم عمل کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کو بھی ہم حجت سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں۔ تمہاری کتابوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہیں۔ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا، جب تک وہ کتابیں نافذ تھیں اپنے دور میں، تب ان پر تفصیلی عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب جب قرآن اتر چکا ہے اور جب اب تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، اب ہمارا ایمان ان کتابوں پر اجمالی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی کتابیں تھیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ اتری تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کافی تھیں، لیکن اب ہمیں نہیں پتہ
اس میں اب ان بدبختوں نے تحریف کر دی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. جو چیز ہماری کتاب کے مطابق ہوگی لے لیں گے, جو ہماری کتاب کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, لیکن اجمالی طور پہ ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ مطلب ہے پرانی کتابوں پر ایمان لانے سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. تو کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو تم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.